دیکھیے رمضان جو ہے وہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں ایمان والوں پر، جو ایمان لے کے آئے، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب فرض کب ہوں گے؟ جب وہ عاقل بالغ مسلمان آزاد ہو، یعنی عقلمند ہو اور وہ آزاد ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو، تو اس پہ روزے فرض ہو جائیں گے۔ اور اس کا جب رمضان کا مہینہ آئے گا اسے پورے روزے رکھنے ہیں، الا ہے کہ وہ بیماری سے پاک ہو، بیمار نہ ہو، اور خاص طور سے عورت کے جو مسائل ہیں ان سے پاک ہو، تو اس کو روزہ ہر حال میں رکھنا ہے۔ اب جو رمضان کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم قریب ہو جائیں بھوک پیاس برداشت کر کے، اور دوسرا یہ ہے کہ غریب ضرورت مند جو ہے ان کے درد کا ہمیں احساس ہو جائے۔ تیسری بات یہ آپ نے کہا کہ خیرات زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے جو فرض ہے، جس طرح روزے فرض ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ جو سونا ہے یا اس کی برابر آپ کے پاس سمپتی ہے، ایکسٹرا ہے، ضرورت سے زائد ہے اور تجارت پہ ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 2.5% اس میں زکوٰۃ نکالیں گے اور ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس مہینے میں دینے کا زیادہ ثواب ہے، دان کرنے پنیہ کرنے کا اس مہینے میں زیادہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ اس طرح دی جاتی ہے کہ زکوٰۃ مثال کے طور پہ میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، تو 10 لاکھ کا ایکسٹرا پیسہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، وہ ایکسٹرا بینک میں جمع ہے یا زیور ہے یا گولڈ ہے، اس 10 لاکھ میں سے 2.5% میں نے نکال دیا، اور 2.5% نکالنے کے بعد میں نے سب سے پہلے تلاش کیا اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو پہلے اس کو دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پڑوسی دیکھا جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بھی ضرورت مند ہے، جیسے بیوہ ہے، محتاج ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو اوپر لایا جائے اور ان کو غریبی ریکھا سے اوپر لا کے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ دیکھیے افطار ضرورت مند کے لیے ہوتا ہے، خاص طور سے جس کے پاس افطار نہیں ہے وہ افطار اس کو دیا جائے۔ عام طور سے مسجدوں کے اندر بھی افطار بہت بڑی تعداد میں آتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض مسجدوں میں بہت افطار اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ اس کی ناقدری ہوتی ہے، تو اس کا ایک نظام بنایا جائے کہ اگر سب لوگ افطار کر رہے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کے ہی کریں، اور اگر جو افطار بچ رہا ہے تو اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کا نظام بنایا جائے۔ کیا نام لکھتے ہیں؟ میرا نام مفتی عبداللہ ہے، یہ ہمارے سامنے ہیں حافظ کلیم اللہ، ہم لوگ یہاں پہ دونوں تراویح سنا رہے ہیں۔ میرا نام حافظ محمد کلیم اللہ ہے۔ یہ تراویح جو ہیں یہ رمضان میں عشاء کے نماز کے بعد کی عبادت ہے، تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اور کیونکہ رمضان شریف میں قرآن پاک مکمل نازل ہوا ہے، یعنی قرآن پاک تو نازل تو جو ہے 22 سال 11 مہینے میں ہوا ہے، لیکن قرآن پاک جو مکمل نازل ہوا ہے وہ رمضان شریف کے اندر ہوا ہے۔ تو جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر۔ تو کیا کہتے ہیں، اس میں قرآن کے پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس لیے تراویح میں جو حفاظ اکرام ہیں وہ قرآن کریم کو مکمل پڑھتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ جو قرآن ہے جو بچوں نے حفظ کرا ہے، کیونکہ قرآن بڑی مشکل سے حفظ ہوتا ہے اور اس کو حفظ کرنے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے، تو تاکہ جو حافظ قرآن ہیں جنہوں نے قرآن کو مکمل حفظ کرا ہے وہ اس کو باقی رکھ سکیں اور اس کو یاد رکھ سکیں۔ اس لیے ایک حافظ جو ہے وہ آگے کھڑے ہو کے قرآن کریم کو سناتا ہے، اور ایک حافظ پیچھے کھڑا ہوتا ہے تاکہ اگر اس پورے قرآن کے اندر کہیں بھی کوئی کمی، کوئی غلطی اگر ہو رہی ہے تو اس کو وہ درست کر سکے۔ تو یہ ایک تراویح میں قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، جو انسان اگر پورے سال قرآن نہیں پڑھ پائے وہ اپنی تیاری کر کے تراویح سنائے اور سنے، جس سے اس کا قرآن باقی رہے۔ دیکھیے یہ تو لوگوں کی اپنی سہولت ہے، کوئی 3 دن کی کرا رہا ہے، کوئی 10 دن کی کرا رہا ہے، لوگوں کے اپنے بزنس ہوتے ہیں اور اپنے کام ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ قرآن رمضان کے اندر قرآن کا پڑھنا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے، تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک بار کم سے کم رمضان میں پورا قرآن سن لیں۔ تو اب کچھ لوگ جو ہے اپنی مصروفیات میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سن لیں اور پھر ہم تراویح تو پڑھیں، لیکن کیا کہتے ہیں ہم جو ہے وہ جلدی فارغ ہو کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، اس لیے کچھ لوگ 3 دن کا پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 10 دن کا پڑھتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ قرآن جو تراویح ہے وہ چاند دیکھ کر پڑھی جائے اور چاند دیکھ کر ختم کری جائے، اور جتنا دیر میں قرآن کمپلیٹ ہوگا، جیسے 21ویں شب میں ہوگا یا 23ویں شب میں ہوگا، جتنے زیادہ دن قرآن لے گا اتنے اچھے انداز میں اور اتنے ہلکے ہم قرآن کو پڑھ پائیں گے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ کم سے کم 23ویں یا 25ویں شب میں ختم کرا جائے اور وہاں تک پڑھا جائے۔ رمضان میں 5 شبیں پڑتی ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ یہ جو ہیں یہ طاق راتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 5 جو راتیں ہیں یہ رمضان کی، جو 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب، تو کسی بھی اس 5 شب میں سے کسی ایک شب میں شب قدر ہو سکتی ہے، یعنی شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے
یہ رات بہتر ہے، یعنی جس کو شب قدر مل جائے تو وہ اس کے لیے بہت خوش نصیبی والی بات ہے. تو اس لیے یہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ شب قدر 21ویں شب میں آئے گی یا 23ویں شب میں آئے گی یا 25ویں میں آئے گی یا 27ویں میں آئے گی یا 29ویں میں آئے گی. اس لیے ان 5 راتوں میں صحیح سے بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور عبادت کری جاتی ہے، تاکہ اگر ان 5 راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر پڑ جائے تو وہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم جو ہے 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ عبادت کی ہمیں جو ہے جیک پاٹ مل جائے.